وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. ترجمہ: الذین، وہ لوگ، اتخذوا، انہوں نے بنایا، دینہم، اپنے دین کو، لہوا، تماشا، ولعبا، اور کھیل، وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دھوکہ دیا دنیا کی زندگی نے، فالیوم، پس آج کے دن، ننساہم، ہم نے ان کو بلا دیا، کما نسو، جیسے انہوں نے بلایا تھا، لقاء، واسطے ملنے، یومہم ھذا، اس دن کے، وما کانوا، اور وہ تھے، بآیاتنا، ہماری آیات کا، یجحدون، انکار کرنے والے، وَلَقَدْ، اور بے شک، جئناہم، ہم نے انہیں دی، بکتاب، ایک ایسی کتاب، فصلناہ، ہم نے تفصیل بیان کی اس میں، علی علم، اپنے علم کے مطابق، ہدن، باعث ہدایت بھی ہے، ورحمتن، اور باعث رحمت بھی ہے، لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے۔ آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط و تعلق یہ تھا، ماقبل آیات میں اللہ نے وہاں پر پیش آنے والے حالات، واقعات اور مناظر کو بیان فرمایا تھا، جو اہل جنت، اہل جہنم اور اہل اعراف کے درمیان وہاں پر جو بات چیت ہوگی، جو گفتگو ہوگی، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اب چونکہ آخر میں اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ آگ والے جو لوگ ہیں نا، دوزخ والے، یہ جنت والے لوگوں سے یہ اپیل کریں گے، درخواست کریں گے کہ ہمیں بھی کچھ پانی پلا دو، یا ہمیں بھی ان نعمتوں میں سے کوئی نعمت دے دو، اور رزق میں سے کوئی رزق ہمیں بھی دے دو، تاکہ ہم بھی بھوکے اور پیاسے ہیں تو ہم اس کا ازالہ کر سکیں۔ تو اہل جنت انہیں یہ جواب دیں گے کہ اہل جہنم پر اللہ نے جنت کی ساری نعمتوں کو حرام کر دیا ہے۔ اب یہ لوگ جہنم میں کیوں پہنچے، وجہ کیا تھی، اللہ نے وہ بیان فرمائی۔ الذین، یہ وہ لوگ تھے، اتخذوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو بنا لیا تھا، کیا چیز، نمبر 1، لہوا، تماشا، ولعب، اور کھیل۔ لہو و لعب، انہوں نے اپنے دین کو بنا لیا، دنیا میں دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ کھیل تماشا بنانے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح انسان اپنی مرضی سے تماشے لگاتا ہے، جس طرح انسان اپنی مرضی سے کوئی کھیل کھیلتا ہے، تو دین بھی انہوں نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ بنا لیا، جہاں پر دل آتا وہاں پر اس پہ عمل کر لیتے، یا دل نہ آتا تو نہ کرتے، یا وہ دین کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے لگے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم دین کو اپنی مرضی کے مطابق کر لیں، بلکہ ہمیں اپنی مرضیاں دین کے تابع کرنی چاہیے، دین کے مطابق کرنی چاہیے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، ان لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا، لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے عوض، اس کے بدل میں یہ جہنم میں جائیں گے۔ تو دین کو کھیل تماشا نہیں بنا، دین کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرنا، بلکہ اپنے آپ کو دین کے تابع کرنا ہے اور دین کی مرضی کے مطابق چلنے کی کوشش کرنی ہے۔
اب اگر دیکھا جائے تو ہم دین کو کھیل تماشا بنا رہے ہیں، دین میں اپنی مرضیاں جو ہے وہ لگاتے جا رہے ہیں۔ دین تو ساری دنیا میں ایک ہے، لیکن جب دین سے ہٹ گئے تو پھر یہاں دین کوئی اور نظر آئے گا، کہیں دور چلے جائیں تو وہاں کوئی اور نظر آئے گا، غمی میں اور ہے، خوشی میں اور ہے، عام حالات میں اور ہے، تو یہ دین دین ہی نہ گویا ہم نے دین کو اپنی مرضی سے ڈھانا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دین کو کھیل تماشا نہیں بنانا کہ جس طرح کھیلتے تم اپنی مرضی سے ہو، یہ دین تم نے اپنی مرضی سے نہیں چلانا، بلکہ اپنی مرضیات کو تم نے دین کے تابع کرنا ہے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ بس یہ دنیا کی ریل پہ لش پش خوبصورتیاں اور یہ آراستہ اور پیراستہ اور یہ ساری عادات اور اطوار، انسان جو ہے اس میں مگن ہو کے رہ گیا، اس میں مست ہو کے رہ گیا، دنیاوی خواہشات کا غلام بن کے رہ گیا، اور یہ اپنی آخرت کو بلا بیٹھا۔ اللہ نے قرآن کریم میں اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ، کیا آخرت کی زندگی کے مقابلے میں تم دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو؟ یعنی جو حالات لگتے ہیں نا وہ ایسے ہی ہے کہ ہم مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب ایک محل دیکھا، ایک مکان دیکھا نا، اس زمانے کے مطابق اپنے معیار کے مطابق جو ہے وہاں پر، تو اللہ کے نبی نے اس صحابی سے جو ہے وہ آپ نے توجہ ہٹا دی۔ وہ جب وہ صحابی آئے، سلام کیا، جواب دیا، تو کوئی خاص التفات توجہ نہ فرمائی۔ تو صحابی نے صحابہ سے پوچھا، مجھے محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ ہاں، ہمیں یوں لگتا ہے کہ آپ سے ناراض ہیں، اس لیے کہ جب ہم جا رہے تھے نا تو اللہ کے نبی نے پوچھا تھا کہ یہ مکان کس کا ہے، یہ بنگلہ کس کا ہے، تو ہم نے بتایا یہ فلاں کا ہے۔ تو وہ صحابی کے اٹھے، کدالی جا کے گھر کو مسمار کر دیا، اللہ کے نبی کو خبر دی، پھر جب آئے تو اللہ کے نبی نے مسکرا کر ان کا استقبال فرمایا۔ یعنی حالانکہ مکان کو اللہ کے نبی نے پسند فرمایا ہے، اچھی سواری آپ نے پسند کی ہے، اچھے مکان کو آپ نے پسند فرمایا ہے، لیکن چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے وہ دین کا ایک معیار بننے والے تھے، تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ آپ اپنا دل اس دنیا کی زندگی سے لگاؤ اور اس دنیا کی زندگی میں ایسے مکانات بنانا شروع کر دو جو اس بات کی دلیل ہوں اور غمازی کریں کہ آپ مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ حالانکہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ سوائے پانی کے بلبلے کے کچھ نہیں ہے۔ پانی میں بلبلا پیدا ہوا، اوپر گیا، بالکل وہ فوراً چلا گیا۔ قرآن کریم نے تو اس سے بھی کھول کے مَثَلُ الْعَنْكَبُوتِ فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں ہے۔ بس کوئی اس میں جتنا مرضی ہے کیوں نہ رہے، جتنے مرضی ہے مکانات، محلات پلازے، جاگیردار، سرمایہ دار، لیکن اس کا اینڈ جو ہے وہ یہی ہوگا۔ اس لیے انسان جو ہے اس دنیا کی زندگی سے دھوکہ مت کھائے، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے تیار رہے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جیسے آج ہم اللہ کو بلا بیٹھتے ہیں نا تو کل اللہ بھی ہمیں فراموش کر دے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ آج ہم نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ بھی وہاں میں بلا دے گا، بھائی یہ جدھر پڑے ہیں ان کو ادھر ہی پڑے رہنے تو، حالانکہ اللہ بھولے گا تو نہیں، لیکن یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جیسا تم کرو گے، جیسا تمہارا رویہ ہوگا، اللہ کا رویہ بھی ایسا ہوگا۔ اس لیے آج اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے تو یہ اللہ کے رحمت اور شفقت کام آئے گی، اور کل مصیبت کے دن اللہ ہمیں یاد فرمائے گا۔ لیکن آج اگر ہم خوشحالی میں اللہ کو بلا بیٹھیں گے
اور اللہ سے ملاقات کے دن کو فراموش کر دیں گے، نظر انداز کر دیں گے، تو پھر اللہ کو بھی پرواہ نہیں ہے. وہ بھی الغنی، وہ اللہ بھی غنی ہے، وہ اللہ بھی اللہ الصمد ہے، وہ بھی بے نیاز ہے، اسے بھی پھر ہماری ضرورت نہیں ہوگی. اس لیے اللہ فرما رہا ہے آج تم بلا رہے ہو نا، تو پھر کل اللہ تمہارے ساتھ یہی معاملہ فرمائے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو بلانا نہیں ہے، بلکہ دنیا کی زندگی میں، غمی میں، خوشی میں، ہر جگہ پہ آپ نے اللہ کو یاد رکھنا ہے. یاد رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو نظر انداز نہیں کرنا، بلکہ اپنی زندگیوں کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنا ہے. وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور یہ وہ تھے جو اللہ کی آیات کے منکر تھے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اللہ کی نشانیوں کو ٹھکراتے تھے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، بے شک ہم نے ان کو دی، بِكِتَابٍ، ایک ایسی کتاب، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے علم کے مطابق. تو اللہ کا کتنا علم ہے، انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ جتنا اللہ کا علم وسیع ہے. اللہ کے نبی نے ایک مثال دی، ایک مچھلی جو ہے نا سمندر میں پتہ نہیں کھربوں اربوں کتنی مچھلی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر مچھلی کے بارے میں اللہ کو علم ہے. پھر اب یہ مچھلی کون پکڑے گا، کس بازار میں جائے گی، کون اس کو بیچے گا، کون اس کو خریدے گا، کون اس کو کھائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا علم اللہ کو ہے. تو یہ اتنا علم اللہ کا. تو اللہ فرما رہے ہیں فصلناہ، ہم نے اس میں تفصیل بیان کر دی ہے، اپنی خبر اپنے علم کے مطابق. لہذا اگر اس کتاب کے ساتھ چمٹ جاؤ گے، اپنا تعلق، اپنا جو ہے وہ معاملہ اس کے ساتھ مضبوط رکھو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ وَہُدًى، یہ کتاب تمہاری رہنمائی کرے گی، تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی. وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ایمان والوں کے لیے باعث رحمت بنے گی. میں نے جنازے میں جانا ہے، دمیال کا 8 بجے پہنچنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتهم الحیاة الدنیا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الأمي الكريم. یا اللہ ہم سب کے صدرت و گناہوں کو معاف فرما، کلام سے حفاظت فرما، نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہر طرح کے برے اعمال سے اللہ ہم سب کی پوری امت کے حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.